ہارون الرشید کا دور تھا، بغداد شریف میں قتل ہو گیا، شک کی بنا پہ 20 بندے گرفتار ہوئے۔ وہ ایک مسافر تھا بغداد شریف میں، وہ بھی پکڑا گیا، 19 بغدادی پکڑے گئے، ایک مسافر بھی پکڑا گیا۔ اب ہوا یہ کہ رات ہونے تک 19 جو تھے، کوئی نہ کوئی حمایتی سفارشی جاننے والا آیا، ایک ایک کر کے وہ لے گئے سب کو۔ حضرت اگر قتل ثابت ہوا تو میں پیش کروں گا، وہ رہ گیا اکیلا۔ وہ کیا کرے گا؟ جو رہ گئے نا اکیلا، اور آئی رات، اس نے رکھا سر سجدے میں، اس نے رکھا سر سجدے میں، اور عرض کرتا ہے رب کریم تیری شان ہے عالم الغیب و شہادت، تو جانتا ہے قتل میں نے نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے جو 19 چھوٹ کے چلے گئے ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن یا اللہ کسی کا حمایتی آیا، کسی کا سفارشی آیا، کسی کا جاننے والا آیا، کسی کا ضامن آیا، لے گئے۔ رب کریم ہے تو بغداد میں مسافر ہو، حمایتی کوئی نہیں، سفارشی کوئی نہیں، جاننے والا کوئی نہیں، ضامن کوئی نہیں، اس لیے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو۔ اب سر ہاں بھائی، صرف اتنا کرنا، کسی سے بیٹھ کے مانگنے کا طریقہ سیکھ لیں، کسی سے بیٹھ کے مانگنے کا طریقہ۔ اور میاں صاحب نے بتایا حضرت کیویں منگیدا ہے۔ میاں صاحب کیا عرض کرتے ہیں؟ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا۔ ہم تڑی سے مانگتے ہیں، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا، ایک نکی جی ضد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا۔ بہ کدی نہیں ہے، بہ کدی نہیں ہے، ایڈا یقین تے مان رکھ کے بہ کدی نہیں ہے، تے منگنا بھی بے یقینی نال پتہ نہیں لمبنا بھی ہے کہ نہیں لمبنا ہے، دے ہاں کدی بہ ہاں کدی توں نہیں جا کے۔ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا، ایک نکی جی ضد کر بیٹھا میں خالی۔ پھر وہ خالی بھیجدا بھی نہیں، وہ مانتے رکھ کے بوے، کوئی مانتے رکھ کے بوے تے صحیح۔ علماء بیٹھے ہیں اس دروازے سے تو نمرود بھی خالی نہیں آیا، علماء بیٹھے ہیں، تفسیر میں لکھا ہے بارش بند ہوئی تھی، سارے آ گئے، ان کا تو خدا ہے بارش برسا، اس کو بھی پتا تھا میں نہ خدا ہوں نہ میں بارش برسا۔ اس نے بھی جناب جا کے وہ پہنا اور اپنے اوپر ریت پھینکی اور گڑ گڑایا اللہ کی بارگاہ میں، رب کریم میں جانتا ہوں میں بارش نہیں برسا سکتا، بارش تو بھی برسائے، لیکن تیرے در پہ آیا ہوں، خالی نہ بھیجنا۔ علماء بیٹھے تو ایسا کریم رب ہے، نمرود خالی نہیں تھا اس کے پاس، تمہیں خالی بھیجے گا، لیکن تو تڑی سے مانگتا ہے، تو تکبر سے مانگتا ہے، تو آکڑ سے مانگتا ہے۔ مانگنا تو دور حضرت، بڈھے ہو گئے، متھے کس گئے، گوٹے کس گئے، ہمیں آج تک مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں آیا، دعا کی بات تو بعد میں آئی۔ 7 سال میں نے بھی امامت کے فرائض سر انجام دی، لوکاں دی ٹور ویکھ میں رونا نہ ہویا، مسجد چاہنے لیا، ایسے آتے ہیں رب کے گھر میں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار حج کے لیے چلے، اور یہ بیٹھ کے کبھی علماء سے سننا مالک بن دینار کیا تھا، اسی سارے رل جائیے جننے بھائی کروڑ ہے پاکستان میں، بلکہ میں کہنا حضرت جی باقی سارے ہی پالو، روئے زمین دے سارے مسلمان مل جائیں، مالک بن دینار کے قدموں کی خار کو بھی نہیں پہنچ سکتے، وہ اتنے تقوی اتنے ایمان والے لوگ سارے پالو جی جتنے زندہ ہیں۔ مالک بن دینار اتنا بڑا نام، دیکھیں حضرت حج کے لیے گئے، سواری پیش کی گئی، آپ نے سواری نہیں کی، پیدل چل پڑے، لوگوں نے عرض کی حضور بڑا لمبا سفر ہے، فرمایا جتنا مرضی لمبا ہو پیدل عرض کی حضور سواری پہ بیٹھنے میں کوئی شرع کباہ؟ فرمایا نہیں۔ حضور پھر سواری پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ تو رو کے فرمانے لگے یار یہ تو بتاؤ، اگر بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کی بارگاہ میں صلح کرنے جائے تو اس کو سواری پہ جانا چاہیے کہ چل کے جانا چاہیے؟ لیکن حضرت اب مسجد میں صلح کرنے آتا تھا بھائی، کو صلح کرنا نہیں، کون آتا ہے صلح کرنے؟ آئے ایکسرسائز کی چلے گئے، آئے ایکسرسائز کی چلے گئے، کون آتا ہے مسجد میں؟ جیسی انہوں منان آئیے کہ انجا ہی آئیے سانو اپنے دیکھیں نا حضرت جی، جس کی آنکھوں میں پخانہ ہو، جس کے مثانے میں پیشاب ہو، جس کے پھیپھڑوں میں بلغم ہو، جس کے منہ میں تھوک ہو، جس کی رگوں میں خون ہو، جس کے پتے میں صفرا ہو، جس کی تلی میں سودا ہو، جو بڑا مٹی سے ہو، اس کو پھر آکڑا کر کے آنا چاہیے، لیکن کی
کوئی بٹ دے بھلیکھے چ کوئی مہر دے بھلیکھے چ کوئی گجر دے بھلیکھے چ اے وہم نہیں تیریاں اندراں چ پکانا ہی گجر میاں صاحب مغل صاحب بٹ صاحب تڑے پنسانے جو پیشاب ہے تو کانو آ کر دعا کی بات تو بعد میں آئے گی ہمیں تو آج تک اس گھر میں آنے کا طریقہ نہیں آیا آتے کیسے ہیں کیا ہے خالی آتے ہیں خالی چلے جاتے ہیں فقیر بن کے آنا جس دن تم اس گھر میں فقیر بن کے آؤ گے نا وہ تمہیں بادشاہ بنا کے واپس بھیجے گا کبھی فقیر بن کے آنا این درگاہ ماں درگاہ نو امیدی ایتھے آنا نہیں کبھی خالی گیا وہ آئے نہیں آتا کون ہے کوئی چودھری صاحب ہیں کوئی صاحب ہیں کوئی صاحب ہے اتھے کڑا چودھری آ گیا تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ساڑی چودھری کو نہیں مروا گیا کبھی فقیر بنا کے تمہیں بادشاہ بنا کے آنا ٹرائی مارنا اپنا بٹ جٹ رائیں میاں میر ٹوانا اس کو باہر چھوڑانا فقیر یا ایوہ الناس انتم الفقراء من اللہ یا ایوہ الناس انتم الفقراء من اللہ واللہ غنی حمید تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر میں کچھ بھی نہیں بیدک الخیر میں کچھ بھی نہیں انکا علی کل شیء قدیر کبھی آپ ٹرائی کبھی آنا فقیر بادشاہ بنا کے بھیجے گا آتا ہی کوئی اسی لیے پھر بارشاہ کہتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز مخابن تے دور نکالیں چکڑ پریاں ایدیز وخابوں تے کل حضور پاوڑ سر سجدے میں ربا میرا ضامن بھی تو میرا جاننا بھی تو میرا حمایتی بھی تو میرا سفارش بھی تو کیا ہارون اپنے شاہی پنگل پر لیٹا تھا اس کو جھنجوڑا گیا ہارون اٹھ بیٹھا غیب سے آواز ہو ہارون تو سویا پڑا ہے با میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے جا کے اس کو لیا کرو ہارون اٹھ کے بھاگا سارا قید خانہ ٹٹول مارا واپس جا رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ بندہ سر سجدے میں رکھ کے اپنے اللہ کو پکار رہا ہے میں جب کتاب میں آپ کو اسی طرح نا میں کسی پروگرام میں یہی ٹائم میں گھر پہنچا تھا میں جب اپنے دروازے پہ پہنچا تو اندر سے اپنے چھوٹے بیٹے ابراہیم کے رونے کی زور میں نے کہا بھائی کام کرا پھر میں نے دروازہ کھولا میرے بچوں کی امی اس کو اٹھا کے نا پڑھائی بجے وہ ٹہل رہی تھی میں نے کہا ابا رو رہا ہے میں نے کہا 2-3 میں نے میڈیسن کے نام میں نے کہا ساریاں ٹرائی مار چکی میں سمجھ گیا نہیں ہسپتال لے کے میں ہاسپٹل لے گیا ڈاکٹر سیانہ تھا اس نے کہا بچے کے کان میں درد ہے اس کی وجہ سے اس نے ایک ڈرپ لگائی اس کو سکون آ گیا سو گئے مجھے کہتا ہے درسا لے جائیں میں نے کہا نہیں یار میں کو آدھا گھنٹہ ٹیکا گا گھر سے پھر لے کے آنا مشکل ہوگا الحمدللہ آدھے گھنٹے بعد بھی سوئے گا ہم نے اس کو لیا ہم گھر چلے گئے اب حضرت جی بچوں کی امی کی ٹوٹل عشاء رہتی تھی میرے صرف وطر رہتی تھی میں عشاء سنت نوافل پڑھتا تھا وطر رہتی تھی ہم نے کیا کیا اس کو چارپائی بھی بٹھا کے آگے میں پیچھے میری بچوں کی ہم نے نماز شروع کی مجھے یاد ہے حضرت میں وطروں کی تیسری رکعت میں اٹھ کھڑا آگے ابو پیچھے اب اس کو نہیں پتا کہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے نزدیک تو کھڑے ہیں امی بھی کھڑی ہیں اب وہ بار بار کیا کرے کبھی میری طرف آئے اور ایسے نا لپ کے چارپائی پہ لپ کے مجھے پکڑ لیا میں نہ پکڑوں تو ماں کی طرف جائے پڑھ دوں وہ نماز رہے تھے اللہ کہ چارپائی تھی اگر وہ نیچے گرتا بڑا نقصان ہونا مسئلے کے لیے سے میں نماز پڑھ سکتا لیکن اندر کا جالی صوفی جا پڑا ان کا وہ امتحان آ گیا پتر نہ ہوتا پیار ہے کہ رب نہ ہوتا میں شیطان کی بات میں نے نماز نہیں پیچھے جڑی سی وہ سی پیچھے جڑی پڑھتی سی وہ کی سی
اسے نہیں دیکھا گیا، اس نے نماز توڑ کے نا اس کو سینے سے لگا۔ اتنی دیر میں نے بھی نماز ختم کر دی، میں مسلے پہ بیٹھا رو پڑا۔ میں نے کوئی مولوی سلیمان اتنے ایک بچہ آواز مارے تے ماں نماز توڑ کے سینے نہ لاندی ہے، کوئی چلیا یہ کدی اونوں آواز مارے گا جڑا 70 ماواں نال ود پیار کردا ہے، وہ کی کرے؟ ماری کنے میں کوٹ کے دسے جے کسی نے ماری ہوئی، سود لے لیا، ملاوٹ کر لی، کتے کھلا دیے، گدے کھلا دیے، مینڈک کھلا دیا، اس سے نہیں مانگا۔ اور تو کیا مانگتا اس سے؟ بتا کیا نہیں وہ دے سکتا تجھے؟ کیوں نہیں مانگا تم نے؟ کیوں رشوت لی تم نے؟ کیوں سود لیا تم نے؟ کیوں جوا کھیلا تم نے؟ کیوں غلط راستے پہ چلا؟ اس نے کہا نہیں تھا 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہوں، کیوں نہیں مانگا تم نے؟ مانگنا کبھی۔ ہارون سمجھ گیا مجھے اس کی وجہ سے، ہارون نے جا کے اس کو سجدے سے اٹھایا، ساتھ لگایا، اس کو محل دے گیا۔ لیکن رات اس نے نا وائن گزاری، جب صبح ہوئی نا تو ہارون نے اپنے وزیر سے کہا سارے بغداد کا اعلان کرو۔ وزیر نے کہا کیا اعلان کروانا؟ پھر میں اس کو غسل کرواؤ، شاہی پوشاک پہنا کے میرے ادھر لے کے آؤ اور سارے اعلان کرواؤ بغداد شریف۔ یہ اعلان کیا کروانا؟ اس نے کہا اعلان یہ کرواؤ آؤ آؤ آ کر اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے، ہم تو مائے۔ کوئی چھپڑا چنا بے یقین، ہم تو مائل کوئی شاعر۔ میں آپ مجھے کہیں نہ کہ کتاب کی کوئی گل نہیں سنی، میں فجر تک صرف جو میں سڑکوں پہ دیکھتا ہوں میں سنا سکتا ہوں۔ اور ایک بات بھی فالتو مجھے فضول نہیں سنی، مفتی تو سارے ہیں نا ہمارے سنی، مدرسے پاویں ایک دن نہیں گئے، فتوے تو ہمارے سنی سارے جیبوں میں لے کے گھومتے ہیں۔ انج پاویں حضرت جی کو فرض کی تعریف کرتے ہیں وہ بھی کوئی نہیں پتا ہے، پوچھ لو وضو دے فرض کتنے ہیں وہ بھی کوئی نہیں پتا ہے، پوچھ لو تیمم کی ہے کوئی نہیں پتا ہے۔ انج مفتی ساڈے سنی سارے، اور سپیشل جے فتویٰ لینا ہوئے مولویوں دے خلاف یا اپنے امام صاحب دے خلاف، وہ تے ایڈی ایڈی کتاب لکھی جانے نے ساڈے سنیاں نے ایڈی ایڈی بڑی کتاب لکھی، نماز پیچھے پڑھ کے جائیں گے باہر جا کے غیبت کریں گے حضرت اپنے امام، نماز پیچھے پڑھ کے جائیں گے باہر جا کے غیبت کریں گے، بڑی بری بیماری ہے، پیچھے نماز پڑھیں گے باہر جا کے غیبت کریں گے۔ اللہ کی قسم ہے تم ان لوگوں کا احسان نہیں دے سکتے، بڑے قیمتی لوگ تھے یہ، تم نے بڑی بے قدری کی ہے۔ قدر تو ان کی اللہ اور اللہ کا رسول کریں گے آخرت میں، تم نے تو بے قدری کی ہے۔ یہ سارے وہ بیٹھے تھے جڑے ایک گھنٹے دا نعت خان 2.5 لاکھ تو لے کے 40,000 تک دینے تیار، انہاں بیچارے دا مہینے دا بھی 40,000 نہیں ملنا۔ تم اتنے بے قدرے لوگ، تم میراسیوں کو 1 گھنٹے کا 40 سے مٹھے تو مٹھا ہوں 40 لیندہ ہے۔ میں نعت خانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، نعت خان تم 40,000 سے لے کر 2.5 لاکھ تک تم 1 گھنٹے کا دینے کو تیار ہو، انہوں نے مہینے دا بھی نہیں۔ میں یہ نہیں کہ میں جاتا ہی نہیں، کہ میں انکار نہیں کر سکا، میرے پاس رجسٹر بھی کوئی نہیں، وہ رجسٹرار جو تھے وہ اہل علاقہ وہ عالم دین تھے، میں پرشور سارا انہوں نے کیا۔ میری ایک عادت ہے کہ جو علاقے کے عالم ہوں نا اگر میں نکاح پڑھانے جاؤں تو میں کچھ نہ کچھ حصہ ان کا ڈلواتا ہوں، کیونکہ لوگ بڑے ظالم ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے نا لوگوں نے اس کو دیے کچھ نہیں، نکاح تو مصباحی صاحب نے پڑھایا تھا، نکاح تو اتنے ظالم لوگ ہیں، اس لیے میں کچھ نہ کچھ جو علاقے کے عالم دین ہے میں ان کا کوئی نہ کوئی حصہ ڈلوا لیتا ہوں، حجاب ان سے قبول کروا لوں گا یا ان سے کہوں گا حضور خطبہ آپ ارشاد فرمائیں، کیونکہ مجھے پتہ ہی لوگوں کی عادت تھا، وہ دیتے ہی نہیں۔ یہ نکاح تو مصباحی صاحب نے پڑھایا ہے، وہ لیندے کوئی نہیں، تین نکاح دے دئیے، کئی بار اس طرح ہوں میرے کوئی نہ کوئی حصہ ان کا ڈلواتا، وہ نکاح ہو گیا، کھانا وغیرہ سٹارٹ ہو گیا، میں بھی بیٹھا تھا، وہ آگے پوچھ حضرت صاحب وہ مولوی صاحب نے کی دئیے نکاح پڑھانا، مجھے چڑھ غصہ آ گیا، میں کیا زہر دے دیں، میں کیا زہر دے دیں،
نہیں حضرت صاحب تسی کس طرح دینا ہے؟ اور زہر دیو مر جے جان دینے کیوں جی گل ہو جائے گی. نہیں حضرت صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں, بڑی عجیب بات کی. میں عجیب ہی بات ہے, میں کیمرے میں کنے دیتے جی 1.5 لاکھ روپیہ دین دینا. میڈا فوجی بینڈ لے کے آئے کنے دیتے ہیں جی 50,000 روپے. میڈا پیچھے سٹیج سجایا جی یہ کنے دیتے جی 25,000 روپے. میں کہا میرج ہال کروایا جی یہ کنے دیتے جی 11 لاکھ روپے. میں کہا 11 لاکھ والے میرج ہال تو بغیر بھی نکاح ہو جانا سی, 50,000 والے فوجی بینڈ تو بغیر بھی نکاح ہو جانا سی, 1.5 لاکھ والے جڑا نا وہ کی کہندے نے کیمرے تو بغیر بھی نکاح ہو جانا سی, پیچھے 35,000 والے سٹیج تو بغیر بھی نکاح ہو جانا سی, 50,000 والے ڈی جے تو بغیر بھی نکاح ہو جانا سی. اوے جدے بغیر نکاح نہیں سی ہونا اودی واری آئی ہے تے پوچھدے ہو کی دی جس کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا. میرج ہال کے بغیر ہو جائے گا, کیمرے کے بغیر ہو جائے گا, سٹیج کے بغیر ہو جائے گا, ڈی جے کے بغیر ہو جائے گا. مولوی صاحب تو بغیر یودی واری آنے کچھ نے کی دئی ہے. میں زہر ہی دے کام. اتنے بے قدرے لوگ ہو آپ, اتنے آپ بے قدرے لوگ ہو. تسی یہ سنڈے دے ہو ڈوب مرنے کا مقام ہے. تم اتنے بے قدرے لوگ ہو جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم باعمل کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا. جس نے کسی عالم باعمل کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. جس نے کسی عالم باعمل کی دست بوسی کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرا ہاتھ چوما. جس کو دیکھنا رسول اللہ کو دیکھنا, جس سے ہاتھ ملانا رسول اللہ سے ہاتھ ملانا, جس کے پیچھے نماز پڑھنا رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنا. جو دو دیواری آئے تو پوچھ دے ہو کی دئی دودھی واری آئے تو پوچھ دے ہو کی دئی ظلم نہیں ہوا. خدا کا واسطہ ہے کوئی بدل نہیں. یہ اپنے آپ تم نے اس وقت پاکستان میں جو سب سے سستی ترین سیٹ ہے وہ رسول اللہ کا منبر مسجد ہے. وہ منبر اور 6,000 8,000 10,000 12,000 بس ایسے ہوتے ہیں اللہ ماشاءاللہ. سب سے قیمتی ترین سیٹ تھی تم نے سب سے عام سیٹ اس کو کر دیا. اس کو سب سے اس لیے میں میرے دوست ہے وہ بیانوں نے رکھا وزید تھے کہنے لگے میں نہ رکھتا میں حضرت مسجد دے چھاتوں دے کار تے جب میں مسجد وچ بیٹھا قسمی ہینڈ لگے تندور وچ بیٹھا حضرت مسجد دے اوپر کار دیکھو کوئی پوے تپے پیا حضرت گلے نال بڑا لگا اسی تہاڈی قدر نہیں کر سکے قدر تہاڈی اللہ رب العالمین. پھر مجھے آگے سے رو کے کہتے ہیں حضرت کیوں رو آپ پہ تو تھی سناتے ہوں واللہ خیرات خیر و ابقا انہا لفی صحف ابراہیم و موسیٰ. قدر کریا نبی علیہ السلام نے منبر مسجد مضبوط کریا. پتہ پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ آج لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا چھوڑا. ایسی خوشی رہتی ہے ماڑے گھر دے لوگ اپنے بچے کو مولوی بنانے. تو ڈی سی بھی اپنے بچے کو مولوی بناتا, کسی جنرل نے اپنے بچے کو مولوی بنایا, سپریم کورٹ کے کسی جج نے اپنے بچے کو عالم دین بنایا, ہائی کورٹ کے کسی جج نے اپنے بچے کو عالم دین, کسی ڈاکٹر نے اپنے بچے کو عالم دین بنایا, کسی بیوروکریٹ نے اپنے بچے کو عالم دین بنایا. کیوں بنا؟ کیونکہ انہوں نے پتہ ہے جی یہ مولوی بنایا کہ او بابا حضرت جی نے منہ کار اونچی آواز کھنگنے میں نہیں دیندی انہوں نے مسجد چ گل پینا ہے. سیٹ ہی تم نے بڑی ہلکی کر دی. آج حضرت جی اسسٹنٹ کمشنر 17 سکیل ایک باری قادر آباد جو لنگے سارا قادر آباد دیکھے یہ اسسٹنٹ کمشنر لنگڑ ہے مولوی اور 3 باری لنگڑ پتہ ہی نہیں. ہم نے اتنی بے قدری کی علم کی. بدلو سنو اپنے آپ بدلو قدر کرو. مجھ میں کوئی کوتاہی ہے میں اس کا جواب دوں گا اللہ. آپ رسول اللہ کے منبر کے لیے کرو, آپ حضور نبی علیہ السلام کے منبر کے لیے کرو.
اگر میں اس ممبر پہ بیٹھ کے کچھ غلط کر رہا ہوں میں مجھے جواب دینا پڑے گا جا کے. آپ مجھے نہ دیکھو ممبر شریف، آپ مصلی کو دیکھو. خدا کا واسطہ اس کو لے کے آؤ اوپر تاکہ لوگ شوق سے اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں. بنانے کو تیار اللہ حضرت جی اتنا پروٹوکول ہو، امام ہو، امام صاحب کے ساتھ مؤذن ہو، سیٹیں ہوں، ایک کلاس سیلریاں ہوں. اللہ دی قسم ایس ایس آواز نال بابے مسجداں جو اذان دے دے نے دل کردا یا جا کے بابے دا گلا گھوڑ چھڑو یا اپنا گھوڑ. بات میں نے غلط تو نہیں کی حضرت صاحب؟ غلط تو نہیں کی حضرت جی؟ محمد پڑھتے ہیں، تبر پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ پڑھتے ہیں. حی علی الصلاۃ کی ادائیگی کہاں ہوتی ہے؟ حی علی الفلاح کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ کمیٹی والوں نے پوچھو کہتے ہیں حضرت جی ساڈے نال بڑا غریب ہی کوئی نہیں. رب نہیں غریب، نہ رب دا رسول غریب ہے، تیری نیت وچ فتور ہے. تیری نیت فتور ہے، تو اپنی نیت ٹھیک کر، رب غیبو بھیجے گا. یہ کب سے ہو گیا کہ رب کا گھر غریب ہو گیا؟ ہم اپنی نیتیں ٹھیک کریں. اس کو اتنا اپ کرتے باقاعدہ سیٹ ہوتی، مؤذن ہوتے، اللہ کی قسم اذان اٹھتی دل کرتا مسجد جانا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بابے ہو رہی ہے پتہ نہیں کیویں نام دے دیا جے پڑھیا دا گلا کوٹ لیا اپنا کوٹ. تم نے دی ہی کچھ نہیں مسجد کے لیے، ٹیلا لا کے تسی خوش ہو گئے بدل کی کر بیٹھے. جو کرنا تھا وہ ہوا ہی. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والا نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بنا. اقبال کہتا ہے ناخوش و بیزار ہوں میں ان مرمر کی سلوں سے، ناخوش و بیزار ہوں میں ان مرمر کی سلوں سے، مٹی کا حرم میرے لیے کوئی اور نہ. کلین ہے نے، ٹیلا ہے نے، پکھے ہے نے، اے سی ہے نے، نمازی نمازی تے جنہیں حضرت جی نمازی لے آنے ہیں لیکن عقیدہ کا اسی کے نال یہ بھی سیالکوٹ کے پاس یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. یونیورسٹی جانا وا میرے کل موٹر سائیکل ہے، سارے پینٹ کوٹ پا کے کاراں تے اتر گئے. میں جانا میں موٹر سائیکل تے جان تک میری ساری داڑھی مٹی ہوئی. حضرت کو میں نے کہ کسی دوست نے کہہ کے نا گڈی دا بندوبست کرا دو، یونیورسٹی لگ گیا وہ سیلری ٹھیک ہو. میں انشاءاللہ میں نے کہا حضرت صاحب تسی صرف اینا دسو تسی کنے پیسے دیو گے گڈی؟ انہوں نے کہا حضرت صاحب میں 3 لاکھ روپیہ دوں. میں کوئی پیار والا کوئی بندہ عظمت بھائی آ رہا، میں انہوں نے کہا جی عالم دین اپے دے دیں گے تھوڑے پیسے. 4 لاکھ حضرت جی پایا، مہران گڈی لے گئی 7 لاکھ روپیہ. میں شیڈول تے سا، میں سیالکوٹ واپس آیا تو بیچارے میرے کل آ گئے بندے. میں حضرت کی ہویا کہنے حضرت صاحب گڈی لئیے کمیٹی نے تنہا ہی کٹا چھڑی. میں کہا مولوی صاحب تسی تے میر ہی بڑو، تسی تنہا لے کے کی کرنا؟ یہ ساڈے حالات، یہ ساڈے. میں حضرت وابڈا کا خطیب ہوں، گھیپو کا خطیب. میری وابڈا میں جو ایکسلن صاحب ہے نا ان کو جی ایل آئی ملی ہوئی، پورے 1 کنال پہ ان کی کوٹھی ہے. ایک حضرت ان کو ڈرائیور ملا ہوا ہے، ایک حضرت ان کو باورچی ملا ہوا ہے، ایک حضرت جی ان کو جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں مالی. ساڈا حالات کی نے مولوی صاحب گڈی لیا تو تنہائی کٹا چھڑی. بولو تھی تو میری ہو، پھر کون اپنے بچوں کو عالم دین بنائے گا؟ کیوں بنائے بھیا؟ بھائی پرانی باتیں نہ کرو، مادیت پرستی کا دور ہے. اب لوگ نفع نقصان کے سودے کرتے ہیں. لوگ یہ دیکھتے ہیں سیلری کدھر سے ملے گی. لوگ پیلیاں ویچ ڈنگر ویچ اپنے بچے ڈاکٹر بنا دے. کیا آپ کے خیال میں اس قوم کو اتنی خدمت خلق کا شوق چڑھ گیا؟ سارے نے پتہ ہے ڈاکٹر بنے گا تو تنہا کی ہونی ہے، تو مولوی بنے گا تو تنہا کی ہونی. تمہارا کچھ نہیں گیا، نقصان کس کا ہو گیا؟ ممبر اور تمہارا تو کچھ نہیں گیا، نقصان کس کا ہو گیا؟ ممبر اور کرو. تسی نہ گھبراؤ، جدا گھر ہے نا نہیں کٹن دے. اسی اپنی نہیں کٹن، اسی اپنی نہیں کٹن.
یہ تھی نہ ٹینشن لو، وہ تانوں اتھوں پیسے بھیجے گا، تھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ مشن بناؤ کمیٹی والوں، میں یہ نہیں کیمرہ لگا ہے، میں سمجھو کہ تانوں لگا تھا، میں کیمرے میں لگا ہوں، مجھے کسی کا کوئی پتہ نہیں، کیونکہ یہ بات پوری دنیا تک جائے گی۔ مشن بناؤ حضرت، ہم نے اس گھر میں رونق لگانی ہے، مشن بناؤ، رونق لگانی ہے، جس نے رونق لگانی ہے اس کو رونق لگانی ہے، تاکہ رونق لگے۔ اور یہ تو ہوا ہی نہیں، حضرت کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آیا، پھر جواب کیا آیا؟ دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہے۔ ਢਾਈ 3 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ 5 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ۔ دل تو کیا چیز ہے ہم، یہ ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ نام سیابی والا ہے، سیابی نہیں، کافی بعد میں، اور ان کے لیے لکھا ہے کہ انہوں نے نکاح بھی نہیں کیا، ساری زندگی مجرد رہے، تنہا رہے۔ تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ سوکھا کام ہے، چھوٹا مجاہدہ ہے، لکھا بڑھاپا آ گیا، حضرت اپنی چارپائی پہ لیٹے کے کتاب پڑھ رہے تھے، حدیث پاک گزری نظر سے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کوئی تنہا نہیں ہوگا، جس کا انتقال بغیر نکاح کے ہو گیا، خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ ایسوں کا جنت میں آپس میں نکاح کریں گے۔ جب حدیث پڑھی یقین تھا، میرے محبوب فرما رہے ہیں کہ جنت میں نکاح نہیں ہوگا، تو عبداللہ کون ہوگی جنت میں تیری بیوی؟ لکھا اپنی چارپائی پہ لیٹے لیٹے دعا کر دی، پہلی رات نہیں مقبول، دوسری کی پھر نہیں مقبول، تیسری رات دعا کی تو قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک کالے رنگ والی عورت ہے اور وہ کہہ رہی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتا ہوں۔ آنکھ کھل گئی، تہجد پڑھی، فجر پڑھی، سواری لی، بصرہ گئے۔ بصرہ والوں نے حضرت کا بڑا پرتپاک استقبال کیا، ایک مرید کے گھر بیٹھے، لوگوں نے کی حضور بغیر بتائے کیسے آنا؟ فرمایا یہ تو بتاؤ تمہارے ادھر کو میمونہ ولید رہتی ہے؟ عرض کی حضرت رہتی ہے۔ فرمایا پھر اسی سے ملنے کا۔ حضرت کی حضور آپ مجھ سے مل کے کیا کرنا؟ فرمایا کوئی مل نہیں کو سکتا، حضرت وہ تو پاگل ہے، دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ فرمایا کیوں مارتے ہیں؟ حضرت کام اس طرح کے کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ حضرت اگر کوئی رو رہا ہو نا تو وہ دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی مسکرا رہا ہو تو وہ دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے، لوگ پتھر مارتے ہیں۔ فرمایا تم دیوانے ہو، وہ عقل والی۔ عرض کی حضرت اجرت پہ نہ دیہاڑی پہ وہ ہماری بکریاں چراتی ہیں، اور آج بھی وہ بکریاں لے کے جنگل گئی ہے، عصر کے وقت لوٹ آئے گی، آپ آرام کریں، آئے گی تو مل لیجئے گا۔ فرمایا عصر کس نے دیکھ دیا؟ بتاؤ کس سائیڈ پہ گئی ہے؟ لوگوں نے سائیڈ بتائی، حضرت عبداللہ فرماتے میں چلا گیا۔ کہتے جب جنگل پہنچا تھا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں، منظر کیا ہے کہ لوگوں کو تو یہ کہہ کے آئی ہے کہ بکریاں چلانے جا رہی ہیں، اولا کر کے آئی ہے، لیکن وہ کر کے رہی ہے جنگل میں سب سے چھپ کے نہ مصالحہ بچھا کے تو نوافل ادا کر رہی ہے۔ فرماتے میں منا تیری مردانگی پہ کر رہا ہوں، یہ تھے مسجد کوئی نہیں پڑھنا ہوگا، تو جنگل میں پڑھ رہی ہے۔ فرماتے ہیں دل میں خیال آیا اگر میمونہ نوافل پڑھ رہی ہے تو پھر اس کی بکریاں کون چلا رہا ہے؟ کدھر ہے بکریاں؟ کہ تو اس ہم دیکھتا ہوں تو منظر کیا ہے، بکریاں چر رہی ہیں اور شیر بکریاں چلا رہے ہیں۔ فطرت بدل گئی، فطرت۔ کہتے میں بڑا حیران ہوں، بھی شیروں نے بکریاں کب سے چلنا شروع کر؟ کہتے ادھر دیکھوں تو حیران، ادھر دیکھوں تو حیران۔ فرماتے حیرانگی کے عالم میں کھڑا تھا، مجھے نہیں پتا کب حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی، تو مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں او عبداللہ ملن دا وعدہ تے جنت سی تو ایتھے ہی آ گئے ہیں۔ کیا لوگ کہا ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا تو یہاں ہی آ گیا۔ تو میں بڑا ہے، وہ اس سے پہلے ملاقات تھی کوئی نہیں، اس کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ آپ فرماتے میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا، میں نے کہا میمونہ اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں، تجھے میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ آپ فرماتے ہیں آگے سے حضرت میمونہ کہتی ہیں اے عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا نا، اسی نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے۔ آپ فرماتے سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے حیران کیا وہ کیا تھا؟ شیراں تے بکریاں دی صلح، بس دی بس شیراں اور بکریاں دی صلح،
کس طرح فرماتے میں نے حضرت محمود ویسے حضرت کے جاتے جاتے بال پوچھ لوں اگر آپ اجازت دیں 3 اگست 1984 میری تاریخ پیدائش ہے میں 38 سال کا پورا ہو گیا ہوں 39 میں شروع میں اپنا گین لینا ہوں تسی اپنا اپنا گین علماء سے سوال نہیں ہے آپ سے اور خود سے آپ اپنا اپنا گین لیں ایک سوال کرتے ہیں خود سے ٹھیک ہے جی سلیمان مصباحی 39 سال کا تو ہو گیا داساں بلا کدی 39 سال کا تین خیال بھی آیا ہے پتہ نہیں میرے مالک دی میرے مسئلہ ہے کہ نہیں میں سوال پھر دوبارہ کرتا ہوں مولوی سلیمان 39 سال کا تو ہو گیا کدی خیال بھی تینوں آیا ہے پتہ نہیں میرے اللہ دی میرے نہ سولہ ہے کہ نہیں حضرت آیا کدی خیال میرا اللہ پتہ نہیں میرے تو راضی ہے کہ نہیں میرے نبی پاک میرے تو راضی ہے آیا کدی اللہ راضی انہوں نے کرنا راضی انہوں نے کرنا سارے نے کیتا ساس کیتی بڈی کیتی سورا کیتا سالہ کیتا اپنی جا کیتا ایم این اے صاحب کیتے ایم پی صاحب کیتے ناظم صاحب کیتے نیب ناظم صاحب کیتے کونسلر صاحب کیتے نہیں کیتا تھے فرماتے میں بڑا حیران ہوا یہ شیروں اور بکریوں میں صلح کب سے ہو گئی تو فرماتے میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا میں نے کہا میمونہ یہ شیروں اور بکریوں میں کب سے صلح ہو گئی تو فرماتے آگے سے رو کے حضرت میمونہ کہنے لگی عبداللہ جس دن دی میں اپنے اللہ نہ صلح کر لی ہے اس دن دی شیروں نے میری بکریاں نے بھی صلح کر لی ہے صلح کر لی صلح وقت تو جا رہا وقت تو یہ تو نہیں رکے گا کالے وال مسافر ہوئے چٹے انڈے کالے وال مسافر ہوئے چٹے انڈے دیکھ محمد بخشا موت سنی اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بھو اگا آ گیا نیڑے پچھا لے نہیں اپنی نمازیں پوری کریے اللہ کا ذکر کریے درود پاک پڑھیے وقت جاتا اور میں بڑی آسان سی بات کیا کہ میری گھڑی پہ بڑی روز رات کو حضرت چیک کر کے سویا کرو وہ کتنا اکٹھا کر لیا جو چھوڑ کے جانا ہے وہ کتنا اکٹھا کر لیا جو لے کے جانا ہے سادی بات ہے وہ کتنا اکٹھا کیا جو چھوڑ کے جانا وہ کتنا اکٹھا کیا جو روز چیک کرو اور اگر حضرت آپ ڈنڈی نہیں نہ مارو گے تو میرے خیال زیادہ وہی ہے جو چھوڑ کے جانا لے کے جانا وہ تو اکٹھا کوئی نہیں چلے مولانا روم اور بات کھول کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں کہ بارش برسنے کے بعد نا بادشاہ اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا موسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا سامنے میوے پڑے ہوئے تھے کھانے پڑے ہوئے تھے ساری کابینہ میں بیٹھا دور نہ بادشاہ کو بابا جاتا دکھائی دیا بابا دیکھ کے نا بادشاہ کو شرارت ہوئی وہ اپنی کابینہ کو کہتا ہے آج تمہیں ذرا بابے کا شغل نہ دکھاؤں اب کون تھا جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملا جو بادشاہ کی ہاں میں سامنے تو نہیں نا پیچھوں ہی کار کے لینا سامنے یہ دیکھیں نا اب یہ سیلاب جب گزرا ہے تو فیس بک پہ ساری قوم نہیں رو بنی ہوئی تھی کتنے نے سیاستدان کتنے نے سیاستدان کتنے نے سیاستدان تھی فیس بک پہ پہنچ سکتے ہو یہ ہونے لگے الیکشن سال بعد جب آئیں گے پوچھنا کتنے سے جب تونسا ڈوب رہا تھا کدھر تھے جب راجن پور ڈوبا کدھر تھے جب سوات ڈوبا بحرین ڈوبا مدائن ڈوبا مینگورا ڈوبا دیر ڈوبا کدھر تھے جب حیدرآباد ڈوبا کدھر تھے اسی فیس بک پہ پہنچ سکتے سال بعد تمہیں پتا کی کر رہا ہے ایک شامی ایک بسکوٹ ایک کیک رس ایک چاہ دا کپ ایک دے بریانی دے ڈبے سے پھر انہوں نے ووٹ دینے سامنے کون ہے پوچھنے والا ماں کا تھی سامنے پوچھنے والے ہوندے تے پاکستان دے حالات بھی نہ ہوندے بھی فیس بک دے سارے اوتھے تسی پوچھ سکدے ہو کتھے نے حکمران اے الیکشن آن لگے پوچھیو کتے سے
دیکھو پوچھ گیا کوئی تے میرا نام بدل دئیے حضرت. آپ نے پھر حضرت جی چاولوں کے ایک ڈبے پہ نہیں کو ووٹ دینا ہے, آپ بکنا ہے آپ نے پھر چاولوں کے ایک ڈبے پہ. کسی نے شامی پہ بکنا ہے, کسی نے سبز کا چائے کے کپ پہ بکنا ہے, کسی نے سی کباب پہ بکنا ہے, سب نے بکنا ہے. اگر تم اتنے پوچھنے والے ہوتے تو یہ حالات ہوتے. اور یاد رکھنا حضرت جب پوچھنے والے تھے نا وہ حضرت عمر سے بھی پوچھ لیا کرتے تھے, وہ حضرت عمر سے بھی پوچھ لیا کرتے تھے. صرف لیڈر نہیں, صرف دوسرے خلیفہ نہیں, دوسرے یار بھی تھے, مراد رسول بھی تھے, نیکیاں تاروں سے بھی زیادہ تھی. ان کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا تھا, لیکن لوگ ان کو بھی پوچھ لیا کرتے تھے حضرت یہ جو کپڑے آپ نے پہن رکھے ہیں یہ وہی سوٹ ہے جو ہمیں بھی ملا, آپ کو بھی ملا. میرا قد چھوٹا ہے, بڑی مشکل سے سوٹ بنا, حضرت دراز قد ہیں, کیسے بن گیا؟ فرمایا اس بات کا جواب میرا بیٹا دے گا. بیٹا اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہا بالکل سچ کا, وہی کپڑا جو تجھے ملا, جو امیر المومنین کو ملا, تجھے بھی ایک ملا, امیر المومنین کو بھی ایک ہی ملا. تیرا قد چھوٹا تھا, کپڑا بڑی مشکل سے بنا, امیر المومنین کا قد دراز بن ہی نہیں سکتا تھا, ان کا اس طرح بن گیا. میں نے بھی اپنا سوٹ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا, آپ کا سوٹ 2 سوٹ ملا کے. وہ تو نہیں پوچھنا کوئی فیس بک تے پوچھ سکتے, تسی فیس بک تے پوچھ سکتے, تسی کتے پوچھنا ہے, ساڈے کوئی گل بھی نہیں ہونی اگے ادھر. تسی پھر حضرت چولاں دے ڈبے دینا نہیں ووٹ دینا, یہ اگے پوچھਣ والے ہوندے سے پاکستان دے حالات ہوندے ناہل قوم ہے حضرت, کوئی خوشامد نہیں کرنے والا. حضرت صاحب فیصلہ کرنا ہے. نیشنل اسمبلی کی ٹوٹل سیٹیں ہیں 400, اللہ 400 بھی پوری نہیں, کم ہے, میں کہتا ہوں 400. ہم کتنے ہیں؟ 22 کروڑ. بھائی قادر آباد والے ہو, چلو صوفی آدمی نے ماڑے امتحان نہیں پاتا, انہوں نے پہلے اتنے اٹھے کے پینے. تھی دسو میں نے کانچ دسیو کسی سنگا صحیح بھی نہیں دسیو. حضرت صاحب میرے حل دیکھو گل سمجھ آتی ہے, 22 کروڑ کو 400 نے لوٹ لیا. 22 کروڑ کو 400 نے لوٹ لیا. حضرت جی 22 کروڑ چھوڑو, 22 لاکھ چھوڑو, 22,000 چھوڑو, اور 2200 بھی ہوں نیت کا ٹھیک, 400 تو ان کو بھی نہیں لوٹ سکتے. قصور 22 کروڑ دا, قصور 22 کروڑ دا, میں تو ان کو نہیں قصور ٹھہرا تھا, تمہارا جب لوٹ رہے تھے تو کدھر تھا, تو کدھر تھا؟ اٹھو, یہ فیس بک پہ نہیں, یہ باگڑ بلیوں سے کام چلے گا. ہمت ہے تو سامنے آ جائے, جا کے اپنی بوڑھی نال 2 چوڑیاں تو نہیں پالا. پاکستان اس لیول پہ آ گیا کہ بولنا پڑے گا. میں حضرت بنگلہ دیش اسلامک ملک ہے, میں بڑی قدر کرتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم قدر کرتے ہیں, لیکن کو معاملات بھی تو ہیں نا. 71 میں آپ سے ٹوٹا, انڈیا کے پاس گیا, پھر آزاد ہوا. آپ کو پتا ہے سیلاب میں آپ کو بنگلہ دیش نے بھی امداد بھیجی ہے. اتنے ہمارے خراب دن آ گئے ہیں. میں ان کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قدر کرتا ہوں, ذرا بھی تضحیق تذلیل نہیں کسی بنگالی کے لیے میرے دل میں, کوئی ایسی بات نہیں. جب لا الہ الا اللہ آئے گا پھر ترکی, افغانستان, بنگلہ دیش کچھ نہیں دیکھا جائے گا. ہماری اصل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. بنگالی, افغانی, ترکی, آذربائیجان, ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری اصل لا الہ الا اللہ محمد رسول. لیکن کو بات بھی تو ہے نا, 71 میں ہم سے ٹوٹا, انڈیا کے پاس گیا, ٹوٹا بھی ہماری کوتاہی سے, انڈیا نے آزاد کر دیا. وہ اتنے حالات خراب کہ ہمیں وہ امداد بھیج رہے ہیں. مر گئے سارے پاکستان والے, ہجڑے بستے ہیں یہاں. اتنے ہمارے خراب دن کہ ہمیں اب بنگلہ دیش بھی امداد بھیجے گا. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے امداد بھیجی بھی. یہ میری بات یاد رکھو حضرت, یہ ہم ہی سارے اپنے منہ میاں مٹھو بنے ہوئے ہیں. یہ ہم ادھر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ ہے, بالکل یہی ہے. لیکن کبھی باہر والوں سے پوچھو جا کے وہ ہمارے لیے کیا کہتے ہیں حضرت, وہ پتہ کیا کہتے ہیں, پاکستان کا مطلب کیا, منگن والے نہیں منگن والے سے. کیوں حضرت صاحب تھا نہیں پاکستان مانگنے والا, ہم نے بنا دیا. کس سے نہیں مانگا آپ نے, کس کے پیسے نہیں دینے آپ نے,
दुबई के पैसे आपने देने हैं, कतर के पैसे आपने देने हैं, सऊदीया के पैसे आपने देने हैं, चाइना के पैसे आपने देने हैं, रशिया के पैसे आपने देने हैं, अमेरिका के पैसे आपने देने हैं, यूके के पैसे आपने देने हैं, IMF के पैसे आपने देने हैं, वर्ल्ड बैंक के पैसे आपने देने हैं। रूबी सूद होते ये कभी पूछना, हम ट्रैवल करते हैं बाहर या शुरू करते हैं एयरपोर्ट पे, हमारे साथ आते हैं साड़ियां पग्गां भी साड़ियां कड़ियां भी उमरा करन जाओ। मैं चलो दूसरे एयरपोर्ट की बात नहीं करता, सऊदी एयरपोर्ट की बात नहीं लोग क्यों लोग असी मंगना असी और पता है हज़रत जी कोताही किधर से हुई है? अल्लाह इन हुक्मरानों को हिदायत दे, दुबई मांगने गए, रशिया मांगने गए, कतर मांगने गए, कभी ये मदीना पाक मांगने जाते तो ये हालात ही ना होते। अल्लाह हज़रत ने तो कह दिया जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर कोई सोखा काम हुक्मराना दे पा के वेले हो जाओ। असी सारे दुध दे नाते ओही भैड़े बस, असी सारे दुध दे नाते ये वक्त भी हो रहा है। मेरे हज़रत जी उस्ताद फरमाते हैं इस वक्त भी हज़रत जी सबसे ज्यादा जल्जले और सुनामी का जिस मुल्क को सामने उसका नाम है जापान। सबसे ज्यादा कभी किसी से इमदाद नहीं ली, खुद ही खड़े हुए। उस्ताद फरमाते हैं, कहते हैं भुट्टो का दौर था और हज़रत जी जापान आपकी जमीन का अर्थ का वाहिद मुल्क है जिसने एटम बम भी खाया है। हिरोशिमा नागासाकी बम भी खाया है, लेकिन उसके बावजूद भी टोयोटा 1.3 यारस एल्टस ग्रैंडी रेवो फॉर्ट्यूनर दिए थे। साथ फरमाते हैं भट्टो ने ना 12 बंदों को बनी एक फफर पहुंचा जाओ वे क्यों जापानी की करते हैं, बम भी खाता, सलाब भी होते हैं, जल्जले भी होते हैं, तरक्की करते जा रहे हैं दिन दिन, जापानी प्रोडक्ट की मांग बढ़ती जा रही है। ये तो अब हजरत नहीं रहा, बुजुर्ग साढ़े बैठे ने कभी पूछो जापान दी स्त्रियों का कितना नाम होता है, यानी जापानी प्रोडक्ट का कितना नाम होता था, आज भी है। कहते हैं जी 12 बंदे गए पाकिस्तान से जापान विजिट करने के, जापानी करते क्या है? कहते हैं 12 बंदों को रिसीव करने के लिए 12 जापानी खड़े थे। कहते 11 बंदे ने जान तो ना कर छड़े, कह असी नहीं जाना, असी होटल में ठहरना। उस्ताद फरमाते मैंने कहा अगर मैं होटल में ठहर गया तो मैं कैसे देखूंगा जापानी क्या कर, इनमें ठहरूंगा तो देखूंगा। कहते मैं वो वाहिद बंदा था जिसने जापानी के घर जाने को मान गया। कहते जितनी दिन रहा मैं एक एक चीज जापानी की नोट करता रहा, खाते कैसे हैं, पीते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, सोते कैसे हैं, नोट करता रहा। मैं बात बढ़ाऊंगा नहीं, 12 बज गए, फजर भी पढ़ मैंने सुबह साहब फिर इंशाल्लाह। कहते हैं मैं मवाद इकट्ठा करता रहा जो मैंने देखा। कहते जिस दिन आखिरी दिन था ना, हमें बता दिया अभी डायरेक्ट आपकी पाकिस्तान फ्लाइट है। कहते मैं बाजार गया, वहाँ से मैंने कैमरा खरीदा। मैं जब निकलने लगा ना तो मैंने जापानी के बच्चे को प्यार किया, उसको वो कैमरा थमा दिया। कहते जापानी आगे से बड़ा नाराज हुआ, साहब ये क्या कर रहे हैं, मेरी मेहमान नवाजी का बदला दे रहे हैं। कहते मैंने कहा हमारे नबी अलैहिस्सलाम की फरमाने मुबारक का मफहूम है तोहफा दो मोहब्बत बढ़ेगी। मैं जा रहा हूँ, पता नहीं मुलाकात हो ना हो, ये कैमरा इसलिए देखे जा रहा हूँ, जब भी कैमरा इस्तेमाल करेगा मैं तुझे याद। कहते फिर चुप रह गया। कहते हम थोड़ा सा आगे चले तो वो जापानी ना बड़ा शर्मिंदा सा होता है, कहते हैं हजरत जब गुस्सा ना करो तो कैमरे की रसीद फिर मुझे दो। मैं बड़ा हैरान हूँ, ये रसीद का क्या करेगा? कहते रसीद बहरहाल मैंने निकाल के दे दी। मैंने भी पूछ लिया। कहते मैंने कहा रसीद का क्या करेगा? कहते वो जापानी मुझे आगे से कहने लगा हजरत हमारे जापान का कानून है कि जापान में जब भी कोई मेहमान आए, लाजिम नहीं पाकिस्तान से आए, अमेरिका जिन्होंने बम मारे वो तो नहीं आ जापान, तो जो भी चीज़ जापान से खरीदेगा जापानी हुकूमत उसको खरीदी गई हर चीज़ पे 40% डिस्काउंट देगी। जब आपने कैमरा खरीदा, ये देखें रसीद में लिखा हुआ है, आपको भी डिस्काउंट मिलेगा। अगर तो कैमरा जाता पाकिस्तान फिर तो डिस्काउंट ठीक था, अब कैमरा रहना है जापान। मैं दुकान पे जाऊंगा, रसीद दिखाऊंगा, डिस्काउंट ख़त्म करवाऊंगा, बाकी पैसे उसको दूंगा। तो साथ फरमाते मैं समझ गया जब एक आम सा जापानी भी अपने जापान से इतना मुखलिस है तो ये जापान तरक्की नहीं करेगा तो और क्या करेगा?
علماء سے سوال نہیں بھائی قادر آباد والے سوال تانوں تے سوال اپنے آپ جھوٹ نہ بولی رب دے گھر بیٹھے جی ہو سکتا ہے ساڈے تے رہن سچ بولنا میں سارا ہم بھی اپنے پاکستان سے اتنے مخلص ہیں بولو تو صحیح نہیں ہم بھی اپنے پاکستان سے اتنے مخلص ہیں پتہ میرے پاکستان کی بدنصیبی کیا ہے باہر والے دا بگاڑ کا نہیں سکے نہیں جدوں نہیں دیا کار دے جس کی بدنصیبی دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے داغ سے اس کی بدنصیبی ہے اس ملک کی جس کو جب بھی لوٹا سلیمان نے لوٹا زید نے لوٹا نہیں کریے پاکستان کے حالات دیکھا اٹھو بڑا وقت ہم نے ضائع کر دیا اٹھیے محترم کریے نیت کرو کہ کچھ کرنا یہ قوم بیٹھ کے دعائیں کر رہی ہے کوئی صلاح الدین ایوبی بھیجا آپ کو آپ اتنی آواز نہیں آتی مجھے تو آتی ہے پتہ کیا آگے سے آواز آتی ہے کہ تینوں صلاح الدین ایوبی بھی دیں گے تو ایکٹر ہی بننا ہے ایک کو محمد بن قاسم بھیجے تینوں محمد بن قاسم بن گئے تو ایکٹر ہی بننا یہ اللہ کو طارق بن زیاد ہوئے کدھو بے تینوں طارق بن زیاد بن دے تو ٹنڈا ہے تو لولا ہے تو تھتھا ہے تو انا ہے تو ٹیرا ہے روٹی تو کھانا ہے جانے بھی جاملے نے دس طارق بن زیاد پہ تینوں طارق بن زیاد تینوں طارق بن زیاد بن دے ٹیپو سلطان بے کتو بے یا تین ٹانگیں تھی ٹیپو سلطان کی یا اڑتا تھا ہوا میں ٹیپو سلطان تیری طرح کسی ماں نے پیدا کیا تھا خالی ہے ٹیپو سلطان کی سیٹ تجھے بھرتی کریں وہ آج بھی دہلی کے میوزیم میں ٹیپو سلطان کی تلوار جس کا 100 کلو 2.5 من وزن ہے وہ آج بھی چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کوئی میرا حق ادا کرنے والا لیکن ایسے تو سارے نوزری چوڑیاں نہیں بان چاہیے تھی ٹیپو سلطان کی تلوار کے لیے نہیں تو پاکستان یار وقت دیکھو 75 سال ہو گئی ہے رونا نہیں آتا تمہیں پاکستان میں اٹھو بیٹا ہمت کرو رو اس مالک کے آگے گڑ گڑا اس مالک کے آگے ساری قوم ایک ہی کام لگی ہوئی ہے اے تیریاں بکریاں نوں پاواں گی میں چارا تے لیماں میں نال رکھ لے صرف حضرت علی میں نہیں ہوتی تو تمہیں پوچھتی اوے جھوٹے ایسی والی مسجد میں آ کے تجھ سے 5 نمازیں تو پڑھی نہیں گئی آگے عرب کی گرمی میں میری بکریاں چرانے والا صرف تشریف لے گئی ہیں اس لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کی خدمت کی ڈیوٹی ان سے لینی تھی وہ کر کے تشریف لے گئی اس لیے لگے ہوئے